اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وکلا نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت بہ فؤادک وجاءک فی ھذہ الحق وموعظۃ وذکری للمؤمنین۔ معزز ناظرین کرام، بالاسر رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن میں پروگرام تاریخ کے جھروکوں کے ساتھ باقر نقوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہم مسلسل تاریخ کے وہ واقعات آپ کے سامنے بیان کرتے چلے جا رہے ہیں کہ جن واقعات کو خداوند عالم نے اپنی مقدس کتاب قرآن مجید کے اندر بھی جگہ عنایت فرمائی ہے۔ قرآن مجید سے ان واقعات کو متصل کر کے اور خاص طور پر قرآن مجید کی روشنی میں بیان کرنے کی وجہ صرف یہ ہے کہ باتیں مصدقہ ہوں، کہ یہ وہ باتیں ہیں کہ جو عالم الغیب کی زبان سے بیان کی گئی ہیں۔ ان تمام واقعات کو کہ جو ہمیں تاریخ کی کتابوں میں ملتے ہیں، ہم قرآن کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ آج ماہ رمضان کی 3 تاریخ ہے، اور سلسلہ گفتگو ہم نے جہاں سے شروع کیا تھا یکم رمضان المبارک کو، وہ یہ تھا کہ ہم نے آپ کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کا اعلان، اور اس کے بعد فرشتوں کا اس کے بارے میں اپنا نظریہ، اور فرشتوں اور حضرت آدم کے درمیان وہ امتحان کی جس میں حضرت آدم کو کامیابی ملی، پھر حضرت آدم کا جنت میں رہنا اور زمین پہ آنا، اور پھر ان کی اولاد کے معاملات اور ان کی اولاد کا سلسلہ، حضرت شیس اور حضرت یافس سے آگے بڑھنا، اور اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر کہ وہ شخصیت کہ جنہوں نے تہذیب و تمدن کی بنیاد رکھی، اور پھر ان کی نسل سے ایک عظیم ہستی حضرت نوح علیہ السلام کہ جو اس سلسلہ انبیاء میں پہلے رسول ہوئے، جو پہلے صاحب شریعت ہوئے، جنہیں ثانی ابو البشر بھی کہا گیا، اور اس وقت جتنی دنیا ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی تمام نسل انسانیت انہی کی اولاد سے ہے۔ ان کے 3 بیٹے حام، سام اور یافس، انہی سے یہ نسل چلی انسانیت کی، اور آج یہ جتنی دنیا میں انسان موجود ہیں ان کا تعلق انہی 3 شخصیات سے ملتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد یہ کاروان انسانیت آگے بڑھا، اور 2 عظیم قوموں کا ذکر آیا، ایک قوم عاد اور ایک قوم سمود۔ قوم عاد جو ہے، ان کے بارے میں تو یہ لکھا گیا کہ جیسے شہر انہوں نے بسائے ویسے شہر اس کے بعد آج تک آباد نہیں ہو سکے۔ ایک اور شخصیت کا ذکر بھی ملتا ہے کہ جنہیں ہماری تاریخ کی کتابوں میں اور بہت سے افسانوں کی کتابوں میں بھی اس شخصیت کا ذکر آتا ہے، وہ ہے شداد، یعنی اس نے ایک جنت بنائی تھی جسے شداد کی جنت، یہ شہر ارم کہا جاتا ہے۔ اس کا ذکر بھی جو ہے وہ تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے کہ اس نے ایک جنت بنائی تھی زمین کے اوپر، اور بہت سارے واقعات اس کے ساتھ خیر منسوب ہیں، لیکن ہم نے تو وہ ساری چیزیں بیان کرنی ہیں کہ جو قرآن کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کی جا سکیں۔ لیکن صرف ایک واقعہ جس کے اندر ایک بڑی خوبصورت تنبیہ بھی ہے اور بہت خوبصورت نصیحت بھی ہے، وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں کہ اسرائیل سے یہ سوال ہوا کہ تمہیں کیا کبھی کسی پہ ترس بھی آیا؟ تو جو حکایت بیان کی گئی وہ اس نے کہا کہ ہاں، مجھے 2 دفعہ ترس آیا روحوں کو قبض کرتے ہوئے۔ کہا کیسے روحوں کو قبض کرتے ہوئے تمہیں ترس آیا؟ تو کہا کہ ایک دفعہ ایک دریا میں ایک کشتی ایک طغیانی کا شکار ہوئی، اور وہ کشتی ساری ٹوٹ پھوٹ گئی، شکستہ ہو گئی، اور اس کشتی میں ایک جوڑا تھا کہ جن کا ایک بالکل نومولود شیرخوار بچہ تھا۔ مجھے یہ حکم ہوا کہ اس کے والدین کی روح قبض کر لی جائے۔ وہ بچہ اس وقت ایک تختے کے اوپر دریا میں ہچکولے کھا رہا تھا، اور مجھے اس کے والدین کی روح قبض کرنے کا حکم ہو گیا، اور میں نے حکم الہی پہ عمل کرتے ہوئے جب اس کے والدین کی روح کو قبض کیا تو اس وقت مجھے دکھ ہوا کہ ایک اس قدر معصوم بچہ اپنے والدین کے بغیر زندگی کیسے گزارے گا۔ پھر اسے پوچھا گیا دوسری دفعہ تجھے کب یہ دکھ اور افسوس ہوا؟ تو اس نے کہا کہ مجھے دوسری دفعہ دکھ اور افسوس تب ہوا کہ جب شداد نے اتنی محنت سے بنائی ہوئی جنت کو دیکھنے کے لیے جب وہ روانہ ہوا، تو جب وہ اس جنت کے دروازے پر پہنچا اور اپنی اس محنت کو وہ دیکھنے جا رہا تھا، تو اس وقت خداوند عالم نے مجھے یہ حکم دیا کہ اس کی روح قبض کر لی جائے۔ اور جب میں اس کی روح قبض کرنے گیا تو اس وقت مجھے یہ افسوس ہوا کہ اس نے کس قدر محنت کے ساتھ اور کس قدر مشقت کے ساتھ ایک ایسی جنت کو ترتیب دیا کہ جس جیسی جگہ، جس جیسا شہر دوبارہ شاید دنیا میں نہ بن سکے۔ تو اس وقت مجھے اس کی روح قبض کرتے ہوئے دکھ ہوا اور افسوس ہوا۔ تو اسے جواب میں کہا گیا کہ تو نے
دونوں دفعہ تجھے ایک ہی شخص کے بارے میں، ایک ہی شخص کے معاملات میں دکھ ہوا ہے، دونوں دفعہ تجھے ایک ہی شخص پہ ترس آیا ہے۔ پوچھا گیا کہ وہ کیسے؟ کہا کہ وہ جو بچہ اس وقت دریا میں اکیلا رہ گیا تھا، وہ بچہ یہی شداد تھا، وہاں پہ بھی تجھے اسی پہ ترس آیا، اور یہاں پہ بھی یہ اس جنت بناتے ہوئے جب تو اس کی روح قبض کرنے لگا تو تجھے پھر اسی پہ ترس آیا۔ تو یہاں پہ ایک ہمیں سبق بھی ملتا ہے کہ ایک ایسا بچہ کہ جس کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے، اور اس وقت جب ابھی وہ نومولود ہے، ابھی وہ شیرخوار ہے، تو پھر اس شخص نے اتنی ترقی کی کہ وہ اس مقام پہ پہنچا کہ وہ بادشاہ بھی بنا، اور اس نے ایک جنت بھی بنا ڈالی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص اکیلا رہ جائے تو وہ اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھے، خداوند عالم اس کے لیے آسانیاں بھی پیدا کرتا ہے، اس کو اپرچونٹیز بھی دی جاتی ہیں، اس کے لیے ماحول بھی میسر کیا جاتا ہے، لیکن پھر وہ انسان طغیانی نہ کرے، وہ انسان خداوند عالم سے باغی نہ ہو جائے، بلکہ اس کی رحمتوں اور اس کے کرم کو جو ہے وہ اپنے اوپر دیکھتے ہوئے خداوند عالم کا شکر گزار ہو، تاکہ اس کا نتیجہ جو ہے وہ شداد جیسا نہ ہو۔ بہرحال یہ قوم عاد کا یہ ایک فرد تھا، بلکہ جو قوم عاد ہے اس کے جو عاد جو شخصیت جن کے نام پر اسے قوم عاد کہا جاتا ہے، انہی کا بیٹا اس شداد کو کہا جاتا ہے۔ اس قوم عاد کی جانب انہوں نے بڑے بڑے شہر بنائے اور شہر بسائے، تو خداوند عالم نے اس قوم کی جانب جو ہے وہ حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث کیا اور انہیں راہ حق کی طرف آنے کی دعوت دی۔ یہ قوم بھی بت پرستی کرتی تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی پوری توانائی کے ساتھ جو ہے وہ ان کے سامنے توحید کی تبلیغ شروع کی، انہیں راہ حق کی جانب بلانا شروع کیا، انہیں خیر کی جانب دعوت دی، انہیں شر سے دور رہنے کی تلقین کی، لیکن یہ حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑاتے تھے اور پلٹ کے یہ کہتے تھے کہ ہمارے خداؤں کے انکار کی وجہ سے تم دیوانے ہو گئے ہو، تمہارے دماغ پر اثر ہو گیا ہے، ورنہ تم کس ان دیکھے خدا کی جانب ہمیں بلا رہے ہو، جبکہ ہمارے ساتھ ہمارے دیکھے بھالے خدا موجود ہیں۔ تو اس وقت حضرت ہود علیہ السلام پلٹ کے یہ کہتے تھے کہ اگر ایسا ہی معاملہ ہے تو پھر یہ تمہارے خدا مجھے برباد کیوں نہیں کرتے کہ جن کا میں انکار کر رہا ہوں اور تمہیں اپنے خدا کی جانب دعوت دے رہا ہوں، تمہارے یہ جھوٹے خدا، تمہارے یہ بت مجھ پہ عذاب نازل کیوں نہیں کرتے، انہیں کہو کہ یہ مجھ پر عذاب نازل کریں۔ تو اس وقت پلٹ کر اس قوم نے کہا کہ اگر تم سچے خدا کے ماننے والے ہو تو اپنے سچے خدا سے کہو کہ وہ ہم پر عذاب نازل کرے اور وہ ہمیں نیست و نابود کرے۔ جب قوم نے خود اس عذاب کی خواہش کی تو اس وقت حضرت ہود علیہ السلام نے خداوند عالم سے یہ درخواست کی کہ میرے اللہ یہ راہ حق پہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے اور یہ تیرے عذاب کا مزہ چکھنا چاہتے ہیں۔ تو اس وقت پھر خداوند عالم نے اس قوم کو کہ جنہوں نے اتنے بڑے بڑے شہر بسائے کہ جن شہروں جیسے شہر دوبارہ آباد نہ ہو سکے، اس قوم پر ایک عذاب آیا، اور وہ عذاب ایک تیز آندھی کی صورت میں آیا۔ اس آندھی نے ان کے گھروں کو پلٹا کے رکھ دیا، اس آندھی نے ان انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، تمام کے تمام شہر، تمام کی تمام قوم برباد ہو گئی اور ختم ہو گئی اس ایک آندھی کی وجہ سے۔ خداوند عالم نے پیغام دیا دنیا والوں کو کہ تم چاہے جتنے مضبوط شہر اور جتنے مضبوط گھر ہی کیوں نہ بنا لو، ہماری طرف سے چلی ہوئی ایک ہوا، ایک آندھی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو وہ اتنے بڑے شہر اور وہ اتنی بڑی تہذیب و تمدن والی قوم خداوند عالم کا عذاب کا شکار ہو کر ختم ہو گئی۔ اس کے بعد ایک اور قوم جو اس علاقے میں آباد تھی، اس قوم کا نام قوم سمود کہا جاتا ہے۔ یہ قوم سمود بھی ترقی یافتہ قوموں میں سے ایک قوم تھی۔ ان کی جانب خداوند عالم نے حضرت صالح کو مبعوث کیا۔ حضرت صالح ان کو حق کی جانب پیغام دیتے رہے، لیکن یہ اس پیغام کی جانب متوجہ نہ ہوئے، اور آخر انہوں نے حضرت صالح سے یہ معجزہ مانگا کہ ہم آپ کو تب مانیں گے کہ اس پہاڑ تھا ایک وہاں پہ، کہ اس پہاڑ سے ایک زندہ اونٹنی اپنے بچے سمیت برآمد ہو جائے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ تو خداوند عالم نے قرآن مجید میں ان واقعات کو جو ہے وہ جگہ عطا فرمائی ہے۔ تو پھر خداوند عالم نے اس قوم کی جانب جو انہوں نے معجزہ طلب کیا حضرت صالح علیہ السلام سے، تو خداوند عالم نے جو ہے وہ یہ معجزہ حضرت صالح کے ذریعے کر کے دکھایا کہ پہاڑ سے ایک اونٹنی جو ہے، سورہ ہود کے اندر آپ کو یہ واقعات ملیں گے، حضرت ہود کا واقعہ بھی، حضرت صالح کا واقعہ بھی، اونٹنی ناکا کا ذکر آیا ہے، ناقۃ اللہ، وہ اپنے بچے سمیت پہاڑ سے باہر آئی، اور پھر اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے جو ہے وہ اپنی قوم اور اس اونٹنی کے درمیان کچھ معاملات جو ہے وہ رکھے کہ ان دنوں میں جو ہے وہ چراگاہ میں یہ جائے گی، ان دنوں میں گھاٹ سے پانی یہ پیے گی۔ بہرحال جو مخالفتیں کی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ اس اونٹنی کو شہید بھی کیا گیا، تو اس وجہ سے جو ہے وہ خداوند عالم سے حضرت صالح نے ان کے لیے عذاب طلب کیا، اور ان پہ جو عذاب آیا وہ ایک
چیخ کا عذاب تھا، یعنی ایک ایسی آواز آئی، ایک ایسی چیخ آئی کہ جس کی وجہ سے ان کے کانوں کے پردے پھٹ گئے، ان کے دماغ ختم ہو گئے، اور وہ لوگ اس چیخ کی شدت کو برداشت نہ کرتے ہوئے وہ پوری کی پوری قوم ختم ہو گئی اور خداوند عالم کے عذاب کا شکار ہو گئی۔ ایک دفعہ پھر آپ غور کیجئے کہ کیا ہو رہا ہے، کہ کبھی ایک تیز آندھی کے ذریعے قوم کو ختم کیا جا رہا ہے، کبھی ایک آواز کے ذریعے قوم کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کو اپنی تاریخ سے، جس طرح خداوند عالم نے جو روزانہ آیت میں سرنامہ کلام کے طور پہ آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں، سورہ مبارک ہود کی آیت نمبر 120، کہ خداوند عالم اپنے حبیب سے یہ کہہ رہا ہے کہ ہم یہ قصے بیان اس لیے کر رہے ہیں کہ ان قصوں کے ذریعے جو ہے وہ لوگ ہدایت حاصل کر سکیں، ان قصوں کے ذریعے لوگ نصیحت حاصل کر سکیں، ان قصوں کے ذریعے تمہارے دل مضبوط ہو سکیں۔ تو ہمیں ان قصوں کے ذریعے، ان واقعات کے ذریعے، اور یہ جتنی چیزیں قرآن مجید بیان کر رہا ہے، یہ تاریخ میں نے کہا ہم تاریخ قرآن کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کرتے چلے جا رہے ہیں، تو یہ ساری باتیں ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہیں کہ ہم چاہے کتنی ہی ترقی کیوں نہ کر جائیں، ہم خداوند عالم کی قوت اور طاقت کے سامنے بے بس ہیں۔ وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ آپ کو موقع دیتا ہے، وہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، وہ آپ کے لیے ماحول میسر کرتا ہے، وہ آپ کو تمام چیزیں مہیا کرتا ہے کہ جن کے ذریعے آپ ترقی کر سکیں، آپ آگے بڑھ سکیں۔ لیکن یہی انسان جب طغیانی کا شکار ہوتا ہے اور یہ خداوند عالم سے بغاوت کرتا ہے، تو پھر وہ کسی بہت ہی چھوٹی سی چیز کے ذریعے، کہ جس کی شاید اس انسان کی نظر میں کوئی اہمیت ہی نہیں ہوتی، اس کے ذریعے اس پوری نسل کو، اس پوری قوم کو ختم کر دیتا ہے۔ تو یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ان دو قوموں کا ذکر قرآن مجید میں آیا کہ یہ دو اقوام جو ہیں وہ دنیا سے اپنی سرکشی کی وجہ سے اور خداوند عالم کی انبیاء کی نافرمانی کی وجہ سے اور خیر کی طرف متوجہ نہ ہونے کی وجہ سے اور شر کا رستہ اختیار کرنے کی وجہ سے اس دنیا سے خداوند عالم کے عذاب کے ذریعے چلی گئی۔ پھر وقت گزرتا رہا اور ایک اور اہم ترین شخصیت تاریخ انسانیت کی اس دنیا پہ تشریف لائی، وہ اہم ترین انسان کہ جس کا ذکر خداوند عالم نے قرآن مجید میں 69 مقامات پر، قرآن مجید کی 65 صورتوں میں اس شخصیت کا ذکر کیا ہے، اور اس شخصیت کا نام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ یہ وہ اہم ترین شخصیت ہے کہ جن کے بارے میں خود رسول خدا کو بھی سورہ حج کی آخری آیات میں کہا گیا کہ ملت ابیکم ابراہیم، تم اپنے جد ابراہیم کی ملت پہ ہو وسماکم المسلمین، اسی نے تمہارا نام مسلمین رکھا تھا۔ تو یہ وہ اہم ترین شخصیت کہ جس کی ملت پہ ہم آج تک قائم ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ہم آج کی گفتگو میں ان کا ذکر بھی شروع کرنے جا رہے ہیں۔ صرف چند ابتدائی باتیں ان کے بارے میں آج کی اس گفتگو میں آپ کے سامنے میں بیان کروں گا۔ سب سے پہلے جو چیز ایک مغالطہ ہے لوگوں کے ذہن میں کہ جو حضرت ابراہیم کے بارے میں لوگوں کے ذہن میں آ چکا ہے، اور وہ ایک شخصیت جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا آزر کے نام سے، اور اسے کیونکہ اب کہا گیا قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، تو وہاں سے یہ مغالطہ پیدا ہو گیا کہ یہ شاید حضرت ابراہیم کا باپ تھا، ان کا والد تھا۔ لیکن یہ طے ہے کہ خداوند عالم کبھی بھی معصوم ہستیوں کو، کہ جن کے ذریعے دین کی ترویج ہونی ہے، کہ جن کے ذریعے اس نے اپنا پیغام حق لوگوں تک پہنچانا ہے، انہیں کبھی بھی کسی کافر کے گھر میں پیدا نہیں کرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کافر کے گھر میں پیدا ہونا خود ایک تانا بن جائے گا کہ کل جب وہ دین کی تبلیغ کریں گے تو لوگ یہ کہیں گے کہ تمہارا تو اپنا باپ ہی ایسا تھا۔ تو اس لیے خداوند عالم کبھی بھی معصوم ہستیوں کو کسی کافر، کسی مشرک کے گھر میں پیدا نہیں کرتا۔ تو یہ جو آزر تھا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ نہیں تھا بلکہ چچا تھا، کیونکہ عربی میں لفظ اب جو ہے وہ چچا کے لیے بھی عربی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ حضرت ابراہیم کا باپ نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم کے والد کا نام حضرت تارخ تھا، تے الف رے خ، حضرت تارخ، اور حضرت ابراہیم کی والدہ کا نام حضرت اغتلی تھا۔ بالکل جس طرح رسول خدا کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ان کے والد گرامی دنیا سے پردہ فرما گئے تھے، بالکل اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ان کے والد حضرت تارخ دنیا سے پردہ فرما چکے تھے۔ اس زمانے میں یہ سارا واقعہ سرزمین بابل کا ہے جو عراق میں موجود ہے۔ یوں سمجھیے کہ یہ اس وقت دنیا کا دارالحکومت تھا۔ بابل میں ایک انتہائی ظالم بادشاہ تھا کہ جس کا نام نمرود لکھا گیا ہے۔ اس نمرود کی وہاں پر حکومت تھی۔ اس زمانے میں بادشاہوں کے درباروں میں نجومی بیٹھتے تھے اور وہ انہیں مستقبل کے حالات سے آگاہ کرتے رہتے تھے۔ تو نمرود کے دربار میں
بیٹھے ہوئے نجومیوں نے اسے یہ بتایا کہ بہت جلد ایک بچہ دنیا میں آنے والا ہے، یا وہ آ چکا ہے، کہ جو تیری اس حکومت کو نیست و نابود کر دے گا اور تیرے تخت و تاج کو تباہ و برباد کر دے گا۔ جب یہ خبر اسے ملی تو اب بادشاہوں کے اپنے مزاج، ان کی اپنی رعونت، اس شخص نے اپنے فوج کو یہ حکم دیا کہ بابل شہر میں پھیل جاؤ، جہاں کوئی نومولود نظر آئے اسے قتل کر دو، اور جہاں کوئی مستور امید سے نظر آئے اس مستور کو بھی قتل کر دیا جائے۔ فوج شہر میں پھیل گئی، یوں سمجھیں کہ خون کے دریا بہا دیے گئے، نومولود بچے قتل ہونے لگے، وہ مستورات جو امید سے تھیں وہ مستورات قتل ہونے لگیں۔ لیکن یہ خداوند عالم کا معجزہ اور یہ حکم الہی کہ وہ بی بی حضرت اغتلی وہ بھی امید سے تھیں، لیکن کسی کو پتہ نہ چل سکا کہ وہ امید سے ہیں، اور وہ اس ظلم سے اور اس جبر سے بچ گئیں۔ میں نے جب تاریخ کے اوراق کو پلٹنا شروع کیا کہ پتہ تو چلے کہ وہ وجہ کیا ہوئی کہ جس کی وجہ سے حضرت ابراہیم کی والدہ اس قتل و غارت کا شکار نہ ہو سکیں، تو مجھے تاریخ کی کتابوں میں یہ جملے ملے کہ یہ معجزہ خداوندی تھا، کہ ان کے یہاں کوئی ایسے آثار ہی نہ تھے کہ جن سے پتہ چلے کہ ان کے یہاں کسی بچے کی آمد ہے۔ بہرحال بی بی اپنے شوہر کی وفات کے بعد ہر روز اپنے شہر سے نکل کر شہر سے باہر پہاڑی میں ایک غار میں جا کر خداوند عالم کی عبادت کرتی تھی۔ اگر آپ بھی عراق جانے کا اتفاق ہو، اور بالخصوص وہ حضرات جو سفر زیارات پر عراق جاتے ہیں، ان سے میری گزارش ہوگی کہ وہ ضرور اس سرزمین بابل پر جائیں۔ وہاں پہ آج بھی وہ آثار موجود ہیں، وہاں پہ آج بھی وہ غار موجود ہے جہاں پہ جا کے بی بی عبادت کیا کرتی تھیں۔ بابل کے علاقے میں وہ چیزیں آج بھی باقی ہیں، جائیں ضرور ان کا مشاہدہ کریں، وہ تاریخ کے آثار ہیں، وہاں سے آپ کو یقیناً ہدایت ملے گی، کیونکہ خداوند عالم قرآن مجید میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اس کے ذریعے ہم دلوں کو مضبوط کرتے ہیں اور ہم ہدایت لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو حضرت بی بی اختلی روزانہ اپنے شہر سے نکل کر اس غار میں تشریف لے کر آتی تھیں اور رات کو وہاں پر عبادت کیا کرتی تھیں۔ ایک دن خداوند عالم کے حکم سے ان کے یہاں ایک بچہ دنیا پہ آیا، اور وہ خود اس منظر کو یوں بیان فرماتی ہیں کہ جیسے ایک نور کا پردہ میرے سامنے حائل ہو گیا، اور جب مجھے کچھ افاقہ ہوا اور وہ نور کا پردہ میرے سامنے سے ہٹا تو میں نے دیکھا کہ میرے پاس ایک بچہ موجود ہے کہ جس کا سر سجدے میں ہے، اور وہ خداوند عالم کی وحدانیت کی گواہی دے رہا ہے۔ تو فرماتی ہیں کہ اس گواہی سے مجھے یہ احساس ہو گیا کہ یہ آنے والا بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، بلکہ خداوند عالم کا کوئی خصوصی نمائندہ ہے۔ اب ان حالات میں کہ جہاں شہر میں قتل و غارت جاری تھی، تو بی بی اس بچے کو لے کر واپس شہر میں نہیں جا سکتی تھی، تو بی بی اس بچے کو وہیں پر چھوڑ جایا کرتی تھی اور خود واپس شہر میں چلی جاتی تھی، اور اپنی روٹین کے مطابق صرف رات کو وہاں پہ تشریف لاتی تھی۔ تو جب بھی آتی تھی تو کیا دیکھتی تھی کہ اس شہزادے کے، اس بچے کے انگوٹھے سے دودھ جاری ہوتا تھا، جب یہ اپنے منہ میں رکھتے تھے تو باقاعدہ جو ہے وہ دودھ جاری ہو جاتا تھا، اور اس طرح ان کی پرورش ہوتی رہی۔ 13 سال تک حضرت ابراہیم علیہ السلام اس غار میں پلتے رہے، اور جناب اختلی نے باہر کسی سے اظہار نہیں کیا کہ میرے یہاں کوئی بچہ دنیا پہ آیا ہے اور وہ کس جگہ پہ رہ رہا ہے۔ 13 سال اسی طرح معاملات گزرتے رہے۔ 13 سال کے بعد جب بات بھول گئی شہر والوں کو بھی اور نمرود کو بھی کہ کیا ہونا تھا، اور ان کے خیال میں یہی آیا کہ ہم نے شاید اس بچے کو، اس مولود کو ختم کر دیا ہے، ہم نے اسے قتل کر دیا ہے، تو پھر اس وقت بی بی اس شہزادے کو لے کر واپس شہر میں آئیں، اور ظاہر لوگوں کے سامنے یہی کیا کہ میں اپنی بھیڑ بکریاں چرانے کے لیے بوڑھی ہو گئی ہوں، تو میں اس بچے کو کہیں سے لے کر آئی ہوں۔ اب آذر کیونکہ دیور تھا، اور اسی کے گھر کا ایک حصہ لے کر بی بی اپنی زندگی گزار رہی تھی، اور اپنا گزر بسر اپنے مال مویشی اور بھیڑ بکریوں کے ذریعے کر رہی تھی۔ تو وہیں پہ حضرت ابراہیم بھی رہنے لگے، اور انہوں نے جب یہ دیکھنا شروع کیا کہ وہ جو شخص آذر ہے وہ کچھ مجسمے بناتا ہے، اور پھر ان مجسموں کے سامنے جھکتا بھی ہے، اور ان مجسموں کو لوگوں کے درمیان تقسیم بھی کرتا ہے، تو سوال کیا کہ یہ کیا بناتے ہو اور کیا بیچتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ یہ بت ہیں، یہ ہمارے خدا ہیں، اور انہیں میں لوگوں کے درمیان بیچتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم نے یہ پہلا اعتراض کیا کہ عجب خدا ہیں جنہیں بناتے بھی تم ہو، حالانکہ خدا تو وہ ہونا چاہیے جس نے تمہیں بنایا ہے، یہ عجب خدا ہے کہ جنہیں تم بناتے بھی ہو اور تم بیچتے بھی ہو۔ روزانہ اس بات پر آذر کے ساتھ تکرار ہوتی تھی، اور حضرت ابراہیم بار بار اسے اسی جانب دعوت دیتے تھے کہ عجب خدا ہے تمہارا جو نہ دیکھ سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ کچھ کر سکتا ہے، بلکہ کہیں آنے جانے کے لیے بھی وہ تمہارا محتاج ہے۔ تو اب اس روزانہ کی بات جو ہے وہ صرف آذر تک نہ رکی۔ اب جب حضرت ابراہیم باہر نکلے اور دیکھا کہ لوگ ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں، تو اب حضرت ابراہیم جو ہیں وہ ان لوگوں کو بھی
اس جانب متوجہ کرتے تھے کہ کن کی عبادت کر رہے ہو؟ وہ کہ جنہیں خود تم نے بنایا ہے، جنہیں خود تم خریدتے ہو، جو نہ بول سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ تمہاری کسی مشکل میں تمہارے کام آ سکتے ہیں۔ لوگوں کے درمیان جب حضرت ابراہیم اس عقیدے کو بیان کرتے تو اس وقت کیونکہ وہ صدیوں سے جانے کب سے اس عقیدے پر عمل پیرا تھے، تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ناراض ہوتے، اور معاملہ یہاں تک پہنچا کہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سنسار کرنے کی دھمکی تک دی کہ ہم تمہیں پتھر مار مار کے قتل کر دیں گے۔ اس معاشرے میں کچھ اور مذاہب کے لوگ بھی آباد تھے، کچھ ایسے لوگ تھے جو چاند کی پوجا کرتے تھے، کچھ ایسے لوگ تھے کہ جو سورج کی پوجا کرتے تھے، کچھ ایسے لوگ تھے جو ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ تو ایک دن حضرت ابراہیم کا ان کے ساتھ بھی مناظرہ ہوا، اور رات کے وقت حضرت ابراہیم قوم والوں کے ساتھ باہر آ گئے، اور جو ستارہ پرست تھے جب ستارے ظاہر ہوئے تو کہنے لگے کہ تم انہیں رب مانتے ہو؟ تو لو، کیا یہ میرا رب ہے؟ کچھ وقت گزرا، لوگوں کو شاید یہ یقین ہونے لگا کہ ابراہیم اب ستارے کے قائل ہو گئے ہیں اور اسے رب ماننے لگے ہیں۔ کچھ وقت کے بعد جب وہ ستارہ غروب ہو گیا تو اس وقت حضرت ابراہیم نے کہا کہ وہ رب نہیں ہو سکتا کہ جو غروب ہو جائے، ایک خاص وقت میں آئے اور پھر وہ ختم ہو جائے۔ اس طرح ستارہ پرستوں کی اس دلیل کے ذریعے ستارہ پرستوں کی اس عقائد کو رد کیا۔ اس کے بعد چاند کے ساتھ یہی معاملہ ہوا کہ جب چاند سامنے آیا تو کہا یہ ان سے بڑا ہے اور اسے رب مانے لیتے ہیں، اور جب وقت گزرا اور وہ بھی غروب ہو گیا تو فرمایا جو ڈوب جائے وہ رب نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے بعد پھر جب سورج کا معاملہ آیا تو پھر کہا کہ یہ سب سے بڑا ہے یہ رب۔ تو پھر اس کے بعد جب سورج بھی غروب ہو گیا تو فرمایا یہ بھی تو اپنی منزلوں پہ چلا گیا اور یہ بھی تو ختم ہو گیا ہے، اور جو ختم ہو جائے وہ خدا نہیں ہوا کرتا۔ اپنے اس حلم کے ذریعے، اپنی بصیرت کے ذریعے، اپنی فہم و فراست کے ذریعے ان کی تمام دلیلوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے رد کر دیا، اور ان اقوام کے پاس کوئی ایسی چیز موجود نہیں تھی کہ جس کے ذریعے وہ حضرت ابراہیم کو قائل کرتے، اس توحید پرست کو، اس موحد کو کہ جو خداوند عالم کا حقیقی اور سچا عاشق تھا، اسے اپنی جانب متوجہ کرتے۔ لیکن حضرت ابراہیم اپنے فہم و فراست اور اپنی دلیلوں کے ذریعے ہر روز ان کفر کے پرستاروں کو لاجواب کرتے رہتے تھے اور ان کی دلیلوں کو اپنے دلائل کے ذریعے رد کرتے رہتے تھے۔ معزز ناظرین، آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ کہ آپ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل رہے۔ آج کی حد تک ہم اپنے سلسلہ گفتگو کو یہیں پہ روکتے ہیں، اور کل انشاءاللہ پھر یہیں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہم اپنی بات کو دوبارہ شروع کریں گے۔ آج کی حد تک باقر نقوی کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔